أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 149 اور 150۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کا واقعہ بیان فرمایا اور ان کی غیر موجودگی میں بنو اسرائیل نے زیورات کے ذریعے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا اور اس مجسمے کی وہ پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درمیان میں انہیں اس بات کی خبر دے دی کہ آپ یہاں پر ہیں اور آپ کی قوم بنو اسرائیل انہوں نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اس کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن مکمل ہو گئے، انہوں نے تورات لی اور وہاں سے سیدھے اپنی قوم کے درمیان آ گئے۔ چونکہ انہیں اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی تو آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو باقاعدہ بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا، تو وہاں وہ ناراض ہو گئے، افسوس بھی کرنے لگے کہ آخر اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے اور پھر یہ قوم بار بار بت پرستی کی طرف مائل ہونا چاہتی ہے۔ بار بار یہ قوم بت پرستی کی طرف مائل ہونا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے راستے میں ایک جگہ پر لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر لیا تھا اور کہا تھا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بناؤ جیسا ان کے پاس معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کر دی، انہیں منع کیا، سمجھایا ان کو کہ بت پرستی یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، جس نے تم کو بچایا ہے، جس نے تم کو ایمان پر باقی رکھا ہے، فرعون کے لشکر سے محفوظ رہ کر آپ آئے ہو، لہٰذا زندگی میں اب کبھی بت پرستی یا شرک کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن یہاں بنو اسرائیل جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر ہارون علیہ السلام کی کمزوری کا یا انہیں کمزور سمجھ کر غلط فائدہ اٹھایا اور بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو جب واپس موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر ان کو سمجھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب انہیں
شرمندگی ہونے لگی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ تم نے بہت برا کام کیا ہے، ایسا کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بنو اسرائیل شرمندہ ہو گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب انہیں شرمندگی ہونے لگی، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیوں انہوں نے ایسا کام کیا؟ اس لیے کہ فرعون اور اس کی قوم کے درمیان میں جو کئی سال انہوں نے گزارے ہیں، وہاں فرعون اور اس کی قوم بت پرستی کیا کرتی تھی۔ وہ جانوروں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے رہتے تھے، تو ان کے ساتھ رہتے رہتے انہیں وہ چیز دیکھنے کی اور اس کی طرف مائل ہونے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ جیسے مسلمان کافروں کے درمیان اگر زیادہ رہنے لگا، کافروں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی، تو بہت سے مسلمان پھر کافروں جیسے عمل کرنے لگتے ہیں، کبھی بت کھانے میں جاتے ہیں، کبھی ان کے تہواروں میں شریک ہو جاتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس یہ عام بات ہے۔ تو ایسے ہی بنو اسرائیل میں سے کچھ لوگ باقاعدہ فرعون کے جیسے بت پرستی کرنے لگے تھے، اور جب ادھر آئے تو یہاں بھی انہوں نے جہاں کہیں پتھر دیکھا یا مجسمہ کہیں دیکھا، یا ایسا موقع ملا کہ چلیے کہیں عبادت کی جانی چاہیے، تو وہ اپنے انداز میں کسی پتھر کو بت بنا لیتے تھے اور اس کی وہ عبادت کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن جب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا تو پھر انہیں تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری مغفرت نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی ضرورت ہے، یعنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کا احساس ہونے لگا، شرمندگی ہونے لگی، اب اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے معاف کیا؟ انہوں نے توبہ کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کیسے قبول کی، اس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر تقریباً 54 میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا کر غلط کیا ہے، لہذا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے رب سے، اپنے معبود سے، اپنے مالک سے توبہ کرو۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لیکن توبہ کیسا کرنا تھا؟ توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے توبہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں اور یہ وعدہ کریں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر کسی بندے کا حق ہے اس میں توبہ کرنا ہے تو بندے کا جو حق ہے اسے واپس بھی کرنا ہے۔ یہ توبہ کی شرطیں ہیں، معافی مانگنا، شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور اگر کسی کا کوئی حق موجود ہے تو اس کو اس کا حق ادا کر دینا۔ لیکن بنو اسرائیل کو توبہ کرنے کا جو طریقہ بتا دیا گیا وہ یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اپنے آپ کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اب قتل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 2 صفیں بنا دی گئی اور
یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے. دو صفیں بن گئی، یہ صف والے ان کو، یہ صف والے ان کو. اس طرح سے وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے. جو مجرمین تھے، جو گنہگار تھے، یہ گنہگار لوگ ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے تھے. یا پھر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جو نیک لوگ تھے جنہوں نے بت پرستی نہیں کیا تھا، انہیں حکم دیا گیا کہ جو بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں ان سب کا قتل کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 70,000 لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا. جو لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے. 5 سے 6 لاکھ کے درمیان میں تقریباً بنو اسرائیل کی تعداد تھی جو بحر قلزم پار کر کے ادھر آئے تھے. اور یہاں تقریباً 70,000 افراد ایسے تھے جن لوگوں نے بت پرستی کیا تھا اور یہ برائی کی تھی اور انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو توبہ کیسے کرنا تھا ان کو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو قتل کرو. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. تم اپنے آپ کو قتل کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. مطلب اس کا یہ تھا کہ ایسی قوم جس پر اتنے انعامات ہوئے، جس پر اتنی نعمتیں نازل ہوئی، جن پر اتنے احسانات کیے گئے، پھر بھی یہ برائی کر رہی ہیں، اس قوم کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. ایسی قوم کو اب دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہ قوم بار بار یہی کام کرتی رہ جائے گی. ابھی انہیں سمجھایا گیا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اسی کام میں مبتلا ہوں گے، پھر سمجھایا جائے گا، پھر ویسے ہی کرتے رہیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس قوم پر عذاب بھی تھا اور یہ سزا بھی تھی اور ایک معافی کا ان کے لیے طریقہ بھی تھا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے غصے میں غصہ ہو کر اور افسوس کرتے ہوئے غصہ بھی آ رہا تھا ان کو قوم کی اس حرکت پر، اور ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا تھا. کیسی قوم ہے یہ جس قوم کی اتنی رہنمائی کی جا رہی ہے، اتنی نگرانی کی جا رہی ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے. ایک چھوڑ کر 2 نبی ہیں اس قوم میں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. 2 نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ قوم ایسے بھٹک جاتی ہے، ایسے گمراہ ہو جاتی ہیں. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، میرے چلے جانے کے بعد تم نے کتنا ہی برا کام کیا، میری غیر موجودگی میں کتنا برا کام کر گئے تم لوگ. میں ابھی چند دن کے لیے کوہ طور پر گیا ہوا تھا، بس 40 دن کا عرصہ تھا. اس 40 دن کے اندر تم بت پرست بن گئے. بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ. اپنے یہ کام کر کے، ایسی برائی کر کے تم اپنے رب کے معاملے میں جلدی کرنا چاہتے ہو. کہیں تم چاہتے ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے عذاب کے مستحق بننا چاہتے ہو. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تختیاں تھیں، جو تختیاں وہ تورات کی کوہ طور پر لے کر آئے ہوئے تھے. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ. موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہ تختیاں زمین پر رکھ دی، تختیوں کو زمین پر ڈال دیا. غصے میں تھے اور جلدی سے قوم کے مسئلے کو حل کرنا تھا. قوم کے اس معاملے پر بڑا تعجب تھا، افسوس بھی تھا، غصہ بھی ہو رہے تھے. تو آپ نے جو تختیاں تورات کی لائی تھی وہ جلدی سے ایک کنارے میں ڈال دیا تاکہ پہلے اس قوم سے بات کیا جا سکے، اس قوم سے گفتگو کی جا سکے کہ یہ کیا ہے، کیسی حرکت انہوں نے کی ہے.
وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے سر کے بال پکڑ لیے، اپنی طرف کھینچ کر کہنے لگے کہ تمہاری موجودگی میں تم تو ذمہ دار تھے، میں نے تم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، میری غیر موجودگی میں تم کو ذمہ داری دی گئی تھی، بھلا تمہارے ہوتے ہوئے اس قوم نے یہ بچڑا کیسے بنایا، کیسے اس کی عبادت کرنے لگے؟ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کا سر یعنی ان کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے اور ان پر افسوس کرنے لگ گئے۔ تو ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے، ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام میں نرمی تھی، موسیٰ علیہ السلام میں سختی تھی، رعبدار تھے، اگر آپ کچھ کہیں تو لوگ فوراً مان لیتے تھے، ڈرتے بھی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام سے لوگ ڈرتے نہیں تھے۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا قال ابن ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اے ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، انہوں نے ماں کی طرف منسوب کیا، حالانکہ دونوں سگے بھائی تھے، لیکن ماں کا حوالہ دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے غصے میں نرم کیا جا سکے، ان کا غصہ ٹھنڈا کیا جا سکے اور اپنے اوپر رحم کرنے کی اپیل کی جا سکے۔ ماں کی ممتا کا حوالہ دیا، اے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، مجھے کمزور بنا دیا تھا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، میں انہیں روکتا تھا، سمجھاتا تھا، لیکن مانتے نہیں تھے، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی سمجھانے پر ماننے کے بجائے اتنے سرکش ہو گئے تھے یہ لوگ، بت پرستی میں ایسے محو ہو گئے تھے اور اس کے اتنے دلدادہ ہو گئے تھے کہ منع کرنے والے کے یہ خلاف ہو گئے، مخالف ہو گئے، اور جو بت پرستی سے منع کرنا چاہتا اسے وہ قتل تک کر دینا چاہتے تھے۔ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، بس اسی بنا پر میں تھوڑا سا نرم پہلو اختیار کر کے رہ گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو منع نہیں کیا، میں نے منع بھی کیا، سمجھایا بھی، بار بار تنبیہ بھی کرتا رہا، لیکن یہ مانتے نہیں تھے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، لہذا تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو۔ اب ان سب کے سامنے، ان دشمنوں کے سامنے، ان بت پرستوں کے سامنے مجھے تنبیہ کر رہے ہو، مجھے ڈانٹ رہے ہو، یہ دشمن تو اور ہنسیں گے۔ یہ دیکھیے دونوں بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے، حالانکہ میں نے ان کو سمجھایا تھا، ایسا وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ میری غلطی ہے، میری غلطی کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے، لہذا آپ خواہ مخواہ دشمن کو ہنسنے کا موقع، مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا، وہ سمجھ گئے یہ تو ان کے بھائی ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور ایک نبی ہوتے ہوئے ان کے سامنے کوئی بت پرستی کرے وہ خاموش ہو جائے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہوتے ہوئے ان کے سامنے کوئی بت پرستی کرے اور وہ خاموش رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سمجھایا ضرور ہے، انہیں یقین تھا کہ میرے بھائی نے سمجھایا ہوگا، لیکن پھر بھی اس معاملے کو دیکھ کر وہ بڑے تعجب میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے غصے میں تھے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہارون علیہ السلام نے کہا
کہ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت شمار کرو، مجھے ان کے ساتھ شمار مت کرو۔ ایسا نہ سمجھو کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، یا میں نے ان کا ساتھ دیا تھا، یا میں ان کے اس عمل پر خاموش رہا۔ میں نے نہ ساتھ دیا ہے، نہ ان کے اس عمل پر خاموش اختیار کی ہے، میں مسلسل ان کو سمجھاتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے دعا فرمائی، قال رب اغفر لی ولی اخی، تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو تم معاف کر دے۔ رب اغفر لی ولی اخی، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اس طرح سے دعا کرتے ہوئے سنایا، ہارون علیہ السلام نے سنا کہ میرے بھائی میرے لیے دعا کر رہے ہیں، تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ میرا عذر قبول کر لیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم ہو گیا میرے بھائی کو کہ میں غلطی پر نہیں ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہارون علیہ السلام کے عذر کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ہارون علیہ السلام برائی پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے، لیکن کیا کریں، ان کی موجودگی میں ہوا ہے۔ لوگوں نے ان کو کمزور سمجھا اور ان کی بات نہیں مانی، اور پھر ان کے سامنے یہ حرکتیں کر لی۔ رب اغفر لی ولی اخی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک انسان ہونے کی ناحیت سے نبی ضرور ہیں، لیکن پھر بھی ایک انسان تو ہے، ہماری جتنی طاقت ہے ہم نے اتنی کوشش کیا، ہماری طاقت سے آگے جو چیز چلی جائے اب اس کا تو ہی مالک ہے۔ اتنی بڑی قوم، اتنی سرکش قوم، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، تنبیہ کی جائے، پھر بھی اگر یہ نہیں مانتی ہے تب ایسی صورت میں اے اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قال رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور تو ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما دے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر داعی عالم کمزور نظر آتا ہو، کم رعبدار دکھائی دیتا ہو، اس کا رعب نظر نہ آتا ہو، رعب اور دبدبہ دکھائی نہ دے، تو ایسی صورت میں قوم کے لوگ ان کے علمی وقار کو یا ان کی حیثیت کو گھٹا دیتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے برائی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے دعات کو، علماء کو رعبدار ہونا چاہیے، ان کے علمی وقار کا ایک رعب ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں قوم کے لوگ ان کی باتوں کو مانتے بھی جلدی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اب دعات علماء چاہے جس طرح سے رہیں، جن کے دلوں میں سرکشی ہے، جن کے اندر شیطانیت ہے، وہ تو ہر جگہ ہی برائی کے مواقع تلاش کرتے رہیں گے۔ دو نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر قوم سرکشی کر رہی ہے تو پھر ہمارے پاس ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو نبی بھیجے گئے تھے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، اسی نبی کی نبوت ہمارے زمانے میں باقی ہے۔ اگر ایسی حالت میں بھی اگر مسلمان صحیح راستے پر ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ماننا چاہیے۔ اگر اس حالت میں بھی کوئی صحیح راستے پر عمل کر رہا ہے، کوئی توحید پر باقی ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، تو اسے اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی برائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اسے اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں انہیں توبہ کا موقع دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے محفوظ رکھیں، برائیوں سے محفوظ رکھیں، اور برائیوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔